بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو پیارے دوستو، کچھ ایسے جانور بھی ہیں کہ جن کو گھر میں رکھنا بہت خطرناک ہو سکتا ہے، اور ان میں سے تو کچھ ایسے جانور بھی ہیں کہ جن کے سبب گھروں میں بے وقت موت تک ہو جاتی ہے۔ اسی لیے آپ کے گھر میں بھی ان جانوروں میں سے کوئی ایک جانور موجود ہوگا تو اسے فوراً گھر سے ابھی نکال دے، کیونکہ جب تک وہ جانور آپ کے گھر میں موجود رہے گا آپ کے گھر میں برکت نہیں آ سکتی، آپ کبھی بھی دولت مند نہیں بن سکتے۔ لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں نہ صرف آپ کو ان منحوس جانوروں کا بتائیں گے بلکہ ان کو اپنے گھروں سے نکالنے کا طریقہ بھی بتائیں گے۔ تو پیارے دوستو، آپ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں یا نہ کریں، لیکن آپ اس ویڈیو کو پورا آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ میرے پیارے دوستو، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ تمام مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی پیدا فرمایا ہے، لیکن کچھ مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال کر دیا، جبکہ کچھ کو حرام۔ اس طرح سے کچھ ایسے جانور ہیں جو گھروں میں برکت اور رحمت لے کر آتے ہیں، جبکہ کچھ جانور گھروں میں بے برکتی لاتے ہیں۔ نمبر 1، مکھی۔ پیارے دوستو، علماء کرام اور بزرگان دین مکھی کا شمار نجس ترین مخلوقات کے ساتھ میں کرتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق مکھی نہ صرف بے برکتی لاتی ہے بلکہ رزق کی تنگی بھی لانے کی وجہ بنتی ہے۔ یہودی اور عیسائی تو مکھی کو شیطان کا دوست مانتے ہیں، اور اس کی وجہ تو وہ یہی بتاتے ہیں کہ زیادہ تر جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کی 2 آنکھیں ہوتی ہیں، جیسا کہ انسان کی بھی 2 آنکھیں ہیں، اور بہت سے چوپائے مثلاً کتا، بلی، بکری، گائے، بھینس وغیرہ، ان سب جانوروں کو 2 ہی آنکھیں ہوتی ہے۔ لیکن یہ جان کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے کہ ایک مکھی کی 3000 آنکھیں ہوتی ہے، یعنی اس کے منہ کے دونوں طرف 1500 آنکھیں موجود ہوتی ہے۔ عیسائیوں اور یہودیوں کا ماننا ہے کہ ان میں سے صرف 2 آنکھیں مکھیوں کی اپنی ہوتی ہے، جبکہ باقی کی آنکھیں شیاطین کی ہوتی ہے، اور ان آنکھوں کے ذریعے سے وہ انسانوں پر نظر رکھتے ہیں۔ اور تاریخ کا مطالبہ ہمیں یہی بتاتا ہے کہ مچھروں کے بعد انسانوں کے اندر سب سے زیادہ بیماریاں پھیلانے والی اور انسانوں کی موت کا سبب بننے والی مخلوقات کا نام مکھی ہی ہے۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ مکھی جسے عام طور پہ اگر گھر سے بھگانا ہو تو نیاز بو کا پودا آپ لگا سکتے ہیں، یعنی آپ نے نیاز بو کے پتے لے لینے ہیں اور ان کو مسل لینا ہے، اور گھر کے ہر کونے میں کچھ پتے مسلنے کے بعد پھینک دینے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر میں موجود تمام مکھیاں گھر سے باہر نکل گئی ہوگی۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ سوال آ رہا ہوگا کہ یہ نیاز بو کا پودا کیا ہوتا ہے، عام طور پر اسے تلسی کہا جاتا ہے، جو کامن ہماری انڈیا میں استعمال ہوتی ہے۔ ہندوؤں کا ایک رواج ہوتا ہے جو اپنے گھروں کے سامنے تلسی لگایا کرتے ہیں۔ تو یہ تلسی کو ہولی باسل بھی کہا جاتا ہے، تو اسے میٹھی تلسی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ تو نیاز بو پودا، سیم تلسی، میٹھی تلسی اسے ہی کہتے ہیں۔ تو آپ اسے مسل کر اپنے گھر میں چاروں کونوں میں پھیلا دیں، دیکھیے آپ کے گھر سے تمام مکھیاں غائب ہو جائے گی، کیونکہ آپ کو پتا ہے مکھی کتنی گندی جگہ پہ بیٹھتی ہے۔ جہاں آپ کو گھاؤ ہوگا وہ اس گھاؤ پہ بیٹھتی ہے، اور بہت سی گندگی میں وہ رہتی ہے۔ تو اگر وہ گھر میں آتی ہے تو آپ کے کھانے میں، پھل فروٹ پہ، ہر کھانے کی چیز پہ وہ بیٹھتی ہے، تو اپنے اثرات ضرور چھوڑتی ہے۔ تو اس سے آپ کو بیماریاں ہونے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ نمبر 2، چھپکلی۔ چھپکلی گھر میں مصیبت اور پریشانی لانے والا جانور ہے۔ علماء کرام اور بزرگان دین کا یہ ماننا ہے کہ جس گھر میں چھپکلی پائی جاتی ہے اس گھر میں اچانک سے مصیبتیں اور پریشانیاں نازل ہوتی رہتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چھپکلی کو قتل کرنے کا حکم دے رکھا ہے، کیونکہ چھپکلی ایک نافرمان جانور ہے۔ جب نمرود کی جانب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو شہد کی مکھی نے اس پر بہت ہی زیادہ افسوس کا اظہار کیا تھا، جبکہ چھپکلی اس پر خوش ہوئی تھی اور نمرود کو حق پر قرار دیا تھا،
اور یہی وجہ ہے کہ نمرود کا ساتھ دینے کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چھپکلی کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ دوستو، اگر آپ کے گھر میں بھی بہت زیادہ چھپکلیاں پائی جاتی ہے تو گھر سے چھپکلیوں کو نکالنے کا ایک آسان طریقہ بھی موجود ہے کہ آپ نے انڈوں کے چھلکے لے لینے ہیں اور گھر کے جتنے بھی کونے ہیں، جن کونوں میں چھپکلیاں عام پائی جاتی ہے، ان کونوں میں انڈوں کے چھلکے رکھ دینے ہیں۔ کچھ ہی دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر میں جتنی بھی چھپکلیاں بھی تھی وہ بھی گھر سے باہر نکل جائے گی۔ دوستو، آپ جانتے ہیں، آپ نے سنا بھی ہوگا کہ چھپکلی کتنی زہریلی ہوتی ہے۔ عام طور پر سانپ کے کاٹنے پر آپ 1 سے 2 گھنٹہ زندہ رہ سکتے ہیں، آپ کا علاج ہو سکتا ہے، لیکن اگر چھپکلی آپ کے چائے میں یا آپ کے پانی میں گر جائے یا آپ کسی طرح سے آپ نے اس کو کھا لیا تو آپ کو محض 30 سیکنڈ یا 60 سیکنڈ کا وقت ملے گا اور اس میں بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں انسان کی موت ہونے کی۔ تو پیارے دوستو، آپ اپنا خیال رکھتے ہوئے اپنے گھروں سے چھپکلیوں کو ہمیشہ بھگائیے، اور چھپکلی کو مارنا اسلام میں جائز ہے کیونکہ یہ انسانوں کی دشمن ہے، یہ انسان کو نقصان پہنچاتی ہے اور یہ ہمیشہ اسی فراق میں ہوتی ہے کہ انسان کو کیسے نقصان پہنچایا جا سکے۔ نمبر 3، چوہا۔ پیارے دوستو، چوہے کی شروع سے ہی انسانوں کے ساتھ دشمنی رہی ہے، انسانوں کو بھاری جانی اور مالی نقصان پہنچاتے چلے آ رہے ہیں۔ چوہے فصلوں میں بھی گھس جاتے ہیں اور فصلوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، جس کے سبب پیداوار بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے۔ اس طرح سے اناج کے گوداموں میں گھس کر اناج کھا جاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی وجہ سے کئی علاقوں میں قحط سالی بھی پڑ جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے ہزاروں اور لاکھوں انسان مرتے آئے ہیں۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ اگر گھر میں ایک چوہا موجود ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر 2 یا 2 سے زیادہ چوہے ہو تو ان کا گھر میں موجود رہنا گھر میں رزق کی کمی لاتا ہے۔ گھر میں موجود چوہوں سے نجات کیسے حاصل کرنی ہے تو اس کا بھی حل ہم آپ کو بتائیں گے۔ ہمیں اسلامی تاریخ سے یہ ملتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ تو یقیناً آپ نے ضرور سنا ہوگا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سخت نافرمان ہو گئی تو آپ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک کشتی بنائی، اس میں آپ نے تمام مخلوقات کا ایک ایک جوڑا سوار کر لیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو پانی میں بہا دیا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں چوہوں کا ایک جوڑا بھی تھا، جنہوں نے تیزی سے اپنی آبادی کو بڑھانا شروع کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے کشتی میں چوہوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی، جنہوں نے نہ صرف اناج کو کھانا شروع کر دیا بلکہ کشتی میں جگہ جگہ سوراخ کرنے شروع کر دیے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو پیغام دے کر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس بھیجا کہ اپنی کشتی میں موجود شیر کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرے۔ جس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے شیر کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو شیر نے ایک زوردار چھینک ماری اور بلیوں کا ایک جوڑا اس کے دونوں نتھیوں سے باہر گرا۔ بلیوں کے اس جوڑے نے کشتی کے اندر موجود تمام چوہوں کا خاتمہ کر دیا۔ اسی لیے اگر آپ کے گھر میں بھی بہت زیادہ چوہے پائے جاتے ہیں تو کوشش کرے کہ صرف گھر میں ایک بلی پال لے۔ بلی نہ صرف گھر میں موجود تمام چوہوں کا خاتمہ کر دے گی بلکہ گھر میں بلی رکھنے سے گھر میں برکتیں اور رحمتیں بھی نازل ہوگی۔ بلی کا گھر میں رکھنا بہت زیادہ مبارک مانا جاتا ہے۔ تو پیارے دوستو، آپ لوگ اپنے گھروں میں اگر چوہے دیکھتے ہو تو آپ لوگ ایک بلی پال لو۔ نمبر 4، چمگادڑ۔ پیارے دوستو، 90% سے زیادہ لوگ جن کے گھروں میں چمگادڑ رہتی ہے انہیں اس بات کا پتہ ہی نہیں چل پاتا کہ ان کے گھر میں یہ مخلوق آ کر رہنے لگ گئی ہے۔
آپ نے یقیناً اس مخلوق کو اکثر رات کے وقت اڑتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ اکثر لوگ چمگادڑ اور چمچڑک کو ایک ہی مخلوق سمجھتے ہیں، لیکن اصل میں یہ دو الگ الگ نسل کے جانور ہیں۔ چمگادڑ سائز میں کافی بڑا، یہاں تک کہ ایک کوے سے 2 گنا سائز میں بھی ہو سکتا ہے۔ چمگادڑ درخت پر رہتے ہیں اور عام طور پر دن کے وقت الٹے لٹکے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن جو چمچڑک ہوتی ہے یہ سائز میں کافی چھوٹی ہوتی ہے۔ ان کا سائز عام طور پر چڑیا یا چڑیا سے تھوڑا بڑا ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے چمچڑک کے جسم میں بہت ہی نرم ہڈیاں رکھی ہے، اسی لیے یہ آسانی سے گھر کے کسی بھی کونے میں گھس جاتی ہے۔ عام طور سے گھروں میں جو پائپ یا پرنالے وغیرہ لگے ہوتے ہیں، یہاں چمچڑک آسانی سے گھس کر اپنی زندگی گزارنے لگتی ہے اور گھر والوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کے گھر میں چمچڑک رہتی ہے۔ سائنسدانوں کا چمچڑک کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ جس گھر میں بھی چمچڑک رہتی ہو، گھر کے لوگوں میں عام طور پر خون کی بیماریاں، سانس کی ہمراض اور بواسیر کی بیماریاں پائی جاتی ہے، جبکہ بزرگان دین اور علماء کرام کا کہنا ہے کہ جس گھر میں بھی چمچڑک آ کر اپنا بسیرا کر لیتی ہے تو اس گھر میں فقیری اور بربادی آتی ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اپنے گھروں کا بخوبی جائزہ لیا کریں۔ اکثر پائپوں میں، پرنالوں کے پیچھے یا ایسی جگہ پر جہاں سارا سامان پڑا ہوتا ہے، وہاں صبح کے وقت غور سے دیکھیں کہ اگر وہاں آپ کو گول گول دانوں میں بیٹ نظر آتی ہے تو سمجھ جائے کہ آپ کے گھر میں بھی چمچڑک رہتی ہے۔ نمبر 5، لال بیگ۔ بزرگوں اور علماء کرام کے مطابق لال بیگ نجس کیڑا ہے۔ جس گھر میں بھی بہت زیادہ تعداد میں لال بیگ پائے جاتے ہیں، اس گھر میں رحمت نہیں آتی، وہ بے برکتی اور نحوست اس گھر کی قسمت بن کر رہ جاتی ہے۔ سائنسدان پہلے لال بیگ کو بے قرار کیڑا مانا کرتے تھے، لیکن جدید ریسرچ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ لال بیگ بہت ہی زیادہ خطرناک کیڑے ہوتے ہیں۔ لال بیگ ایسے کیمیکلز کو چھوڑتے ہیں جو کہ دل کے بیماریاں پیدا کرتے ہیں، جبکہ بات کی حقیقت سامنے آئی ہے کہ جن گھروں میں زیادہ تعداد میں لال بیگ کیڑے پائے جاتے ہیں، ان گھروں کے رہنے والوں کے پیٹ میں کیڑے ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اگر آپ کے گھر میں بھی کبھی لال بیگ پائے جاتے ہیں تو ان سے نجات حاصل کرنے کے لیے ایک بے حد آسان طریقہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے جتنے بھی استعمال شدہ یا جھوٹے برتن ہیں ان کو آپ نے دھو کر سونا ہے، اور جتنی بھی آپ کی کھانے پینے کی چیزیں ہیں انہیں آپ نے اچھی طرح سے ڈھانپ دینا ہے، اور سونے سے پہلے گھر کا جتنا بھی کوڑا کرکٹ ہے اسے ایک تھیلے میں ڈال کر اس کا اچھے سے منہ بند کر کے گھر کے دروازے کے باہر رکھ دیں۔ کچھ دن تک یہی معمول رکھنے سے آپ دیکھیں گے کہ آپ لوگوں کے گھر سے لال بیگ کا خاتمہ ہو جائے گا۔ کبوتر ایک ایسا خوبصورت اور دلکش پرندہ ہے جو ہر کسی کو اچھا لگتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ پرندہ اکثر گھروں میں بھی پالا جاتا ہے، اور گھروں کے علاوہ مزاروں پر بھی یہ پرندہ پایا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ کبوتر وہ جانور ہے کہ جس کے لیے حضرت نوح علیہ السلام نے امن اور سلامتی کی دعا فرمائی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ کبوتر انسانی آبادی سے مانوس ہے، اور کوے کو خوف کی بددعا دی جاتی ہے کہ یہی وجہ ہے کہ کوا انسانی آبادی سے ڈرتا رہتا ہے، اسی وجہ سے لوگ اسے آج تک منحوس سمجھتے ہیں۔ تفسیر میں ہے کہ نوح علیہ السلام نے جب کشتی کو جودی پہاڑ پر ٹھہرایا تو آپ علیہ السلام نے کشتی کا وہ حصہ کھولا جہاں پرندے رہتے تھے، تو آپ علیہ السلام نے کوے سے فرمایا زمین پر دیکھ کر آؤ کہ اس پر کتنا پانی ہے یا کتنا شہر غرق ہو چکا ہے۔ کوے کو ایک مردار جانور ملا، وہ اسی کو کھانے میں مگن ہو گیا، وہ واپس نہیں آیا۔ اسی لیے عرب کی ایک کہانی مشہور ہے کہ فلاں تو کوے سے بھی زیادہ دیر لگاتا ہے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کو خشک اور سخت زمین کی ضرورت تھی، اس کے لیے اس کے دیر کرنے پر کبوتر کو بھیج دیا گیا۔ زمین کا کوئی خطہ بھی نظر نہ آیا، اسی لیے زیتون کا پتہ لے کر کبوتر حاضر ہو گیا۔ اس سے حضرت نوح علیہ السلام نے اندازہ لگایا کہ پانی کم ہے، جس سے درخت ظاہر ہو چکے ہیں، لیکن زیر آب ہے۔ چند دن ٹھہر کر پھر اسی کبوتر کو بھیجا واپس، تو زمین کی کیچڑ میں جب وہ کبوتر اترا تو اس کے پاؤں پھر سے کیچڑ سے بھر گئے،
اور وہ کبوتر جیسے ہی واپس آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اسے دیکھ کر اندازہ لگایا کہ اب پانی زمین میں جذب ہو گیا، لیکن زمین سوکھی نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کبوتر کی اس کارروائی پر بہت خوش ہوئے اور اس کے گلے میں سبز توق پہنایا، اور آج وہی توق کبوتر کی خوش بختی کی خبر دیتا ہے۔ اور ساتھ ہی حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کے لیے امن اور سلامتی کی دعا فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ کبوتر انسانی آبادی سے مانوس ہے، اور کوے کو خوف کی بد دعا یہی وجہ سے دی گئی کیونکہ کوے نے نافرمانی کی۔ کوا انسانی آبادی سے اسی لیے ڈرتا ہے، دور رہتا ہے، اسی وجہ سے لوگ آج تک اسے منحوس سمجھتے ہیں۔ یہ تو کبوتر کی کہانی کہ کیسے کبوتر نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات مانی اور ان کے لیے خبر لانے کا کام کیا۔ فقہا کرام کے نزدیک گھروں میں شوقیہ پرندے رکھنا اور پالنا جائز ہے، بشرطے ہے کہ ان کی غذا اور سردی گرمی اور بارش سے حفاظت کا انتظام کیا جائے، اور جب سارے ہی گھر والے کہیں باہر جائے تو ان کی غذا اور دیکھ بھال کا مناسب بندوبست کر کے جائے۔ سیدنا انس کے چھوٹے بھائی نے ایک پرندہ پال رکھا تھا۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے یہاں تشریف لاتے تو اسے کہتے، اے ابو عمیر، پرندے نے کیا کیا؟ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پرندے رکھنے سے منع نہیں فرماتے۔ اگر گھر میں پرندہ پالنا منع ہوتا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ضرور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کو اس بات سے منع فرماتے۔ اسی روایت کی بنیاد پر یہ کہا ہے کہ گھر میں پرندوں کا پالنا جائز ہے، لیکن جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا ہے کہ پالنے کے لیے ضروری ہے کہ ان پرندوں کے ہر ضرورت کو پورا کیا جائے تاکہ پرندوں کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ چنانچہ کبوتر بھی ایک پرندہ ہی ہے، اسی لیے کبوتر کا گھر میں پالنا درست ہے۔ یاد رہے کہ پرندوں کو ستانے کے بارے میں ممانعت ہے، جیسا کہ ابو داؤد میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ ایک حدیث میں کبوتر کا ذکر ہے، جس میں کبوتر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر مبارک پر گھوم رہا تھا اور اپنی زبان میں شکایت کر رہا تھا کہ کسی نے اس کے گھونسلے سے انڈے اٹھا لیے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ میں اعلان کیا اور ایک صحابی نے انڈے اٹھانا قبول کیا تو ان کو حکم دیا گیا کہ وہ گھونسلے میں انڈے واپس رکھ دے۔ تو اس روایت سے معلوم ہوا کہ پرندوں کو ستانا ناجائز ہے، اور پرندوں کو ستانے سے اسی لیے روکا گیا ہے کہ پرندوں کے بد دعا لگنے کا بہت ہی زیادہ چانس ہوتا ہے، چونکہ کبوتر بھی ان پرندوں میں شامل ہے جو کہ انبیاء کے پسندیدہ رہ چکے ہیں۔ اسی لیے اگر کبوتر کو ستایا جائے گا تو کبوتر بھی بد دعا دے سکتا ہے، لہٰذا کبوتر کو ستانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ کبوتر کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلے کہ اسلامی تعلیمات اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، اور حدیث میں ہے کہ گھریلو کبوتر خدا کو بہت یاد کرتے ہیں، اہل بیت کو دوست رکھتے ہیں، اور صاحب خانہ کو دعا دیتے ہیں کہ اللہ تمہیں برکت دے۔ کسی شخص نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تنہائی کی شکایت کی تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جوڑا کبوتر کا پال لے۔ پیارے دوستو، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ کبوتر گھر میں پالا کرو اور اس کا خاص خیال رکھا کرو، وہ آپ کو دعا دیتے ہیں، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو پسند کیا ہے اور دعا دی ہے کہ کسی پرندے پر اتنا پیار نہیں آتا جتنا کبوتر پر آتا ہے۔ آپ نے فرمایا جس گھر میں کبوتر ہو اس گھر کے رہنے والے جنوں کے آفتوں سے محفوظ رہیں گے، کیونکہ جنوں کے بچے گھروں میں کھیلتے پھرتے ہیں، جس گھر میں کبوتر ہوتے ہیں وہ ان سے مشغول رہتے ہیں اور آدمیوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ کبوتر کا جو پر جھڑتا ہے وہ شیاطین کے بھاگنے اور نفرت کے سبب ہوتا ہے۔ ان روایت سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ کبوتر کا گھر میں پالنا برکت ہے، اور جیسا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابی کو گھر میں کبوتر پالنے کا بولا تو اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ کبوتر پالنے میں خیر ہے۔ تو پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوگی، یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر اس ویڈیو میں کوئی غلطی ہے تو آپ ہماری اصلاح کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صحیح علم اور صحیح دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، ہم ملتے ہیں آپ کو پھر ایک اگلی ویڈیو میں
तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम आ वालेकुम। जाए चूहा या फिर घर में छिपकली का अधिक बढ़ जाना। अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप सफाई करते हैं तब घर में बिच्छू वगैरह निकल आते हैं तथा गिरगिट वगैरह निकल आते हैं। ऐसे में बेड के नीचे चूहे निकल आते हैं या फिर दीवारों पर ईंट के नीचे से छिपकली का आ जाना। ये बहुत ही अशुभ संकेत माना जाता है। घर में